بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students and my dear viewers. You are watching 786 English Point اور میں ہوں محمد شفیق. آج کی ویڈیو میں ہم انٹر پارٹ 1 کی جو انگلش کا سبجیکٹ ہے انٹر کا، اس کا چیپٹر نمبر 8 ہے دی گلستان آف سعدی، اس پہ بات کریں گے. معذرت کے ساتھ اس مضمون میں ہمیں شیخ سعدی کے بارے میں بتایا گیا ہے. شیخ سعدی بنیادی طور پر ایران کے ایک بہت ہی بڑے کہانی گو گزرے ہیں. ان کی کہانیاں ہمیں ہر طرح سے کوئی نہ کوئی ایسا اخلاقی سبق دیتی ہیں جو اخلاقی سبق ہے وہ ہمارے دماغ کو جلا بخشتا ہے، ہماری روح کو تازگی، ہماری روح کو جو ہے ایک ایسا احساس دیتا ہے جس کو ہم محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ہمارے فرسٹ ایئر انگلش کی بک 1 کے اندر معذرت کے ساتھ شیخ سعدی کی 3 جو ہے وہ حکایتیں یا سٹوریز کہہ لیں یا اس کے بیان کہہ لیں وہ پیش کیے گئے ہیں جو مکمل طور پر حکمت، دانائی اور دانش سے بھرے پڑے ہیں. تو ان میں سے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلی اس کی جو حکایت ہے اس کی طرف. شیخ سعدی کی سب سے پہلی حکایت اس انٹر انگلش پارٹ 1 کے سلیبس میں جو شامل ہے اس کا مین ٹاپک ہے خوف. اس میں شیخ سعدی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں بلا وجہ کے خوف اپنے دماغ میں نہیں پالنے چاہیے، اور جب ہم کسی ناگہانی آفت کا سامنا کر لیتے ہیں تو وہی بلا وجہ کا جو خوف ہے وہ ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم until or unless we do not face any calamity or any danger, we do not take risk in our life، تب تک ہمیں کسی بھی خوف سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس کی پہلی حکایت کی طرف چلتے ہیں. پہلی حکایت اس طرح سے ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو تھا وہ کسی کشتی میں سفر کر رہا تھا، اس کے وزراء کرام بھی ساتھ تھے، ساری کابینہ کے ساتھ. تو اسی سفر کے دوران ایک شخص ایسا بھی بادشاہ کی بورڈ میں بیٹھا ہوا تھا جو سمندر کی جو وسعت تھی اس کو دیکھنے کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا. جب اس نے رونا شروع کیا تو اس کے جو 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ یار بادشاہ سلامت اس بوٹ میں موجود ہیں تو تم یہ کیوں اس طرح کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ، تمہیں مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا مجھے سمندر کا خوف دیکھ کے بڑا ڈر لگ رہا ہے، سمندر کی وسعت سے بڑا خوف آ رہا ہے. تو اسی دوران جب وہ شور شرابہ، اس کے رونے کی آواز بادشاہ سلامت کو بھی پریشان کرنے لگی تو بادشاہ سلامت نے محسوس کیا کہ ہی از ناٹ کمفرٹیبل ان دیٹ بوٹ اینڈ بیکاز آف دیٹ پرسن ہو از ویپنگ. بادشاہ کا سکون جو ہے اس میں بھی خلل پیدا ہو رہا ہے. تو اسی بوٹ میں ایک پولیس والا بھی بیٹھا ہوا تھا، سارجنٹ. اس نے بادشاہ سلامت سے ریکویسٹ کی کہ بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شخص کو چپ کرواتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا یار اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، تو برائے مہربانی کچھ کرو. تو بادشاہ سلامت نے اسے پرمیشن دی اور اس شخص نے جو رو رہا تھا اس کے پاس گیا، وہ سارجنٹ پولیس والا، اور اس نے بادشاہ کے چند محافظوں سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اس شخص کو جو رو رہا ہے، اور اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو. انہوں نے ایسا ہی کیا، سمندر میں پھینک دیا. جب سمندر میں پھینکا اس نے کچھ غوطے کھائے تو پھر اسی سارجنٹ نے محافظوں سے کہا کہ اس کو باہر نکالو. جب اس کو باہر نکالا گیا تو وہ بالکل خاموشی کے ساتھ کشتی کے پچھلے حصے کی طرف لگ کے بیٹھ گیا. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کہ جب تک ہم کسی رسک، پریشانی اور خطرے کا سامنا نہیں کرتے خوف ہمارے دل سے نہیں جاتا. بادشاہ اس کی اس حکمت اور دانائی سے بہت متاثر ہوا. دوسری حکایت اس کے اندر ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نوشیروان بادشاہ اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو تھا وہ جا رہا تھا کسی شکار پہ. تو شکار کے دوران اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اپنے محافظوں سے کہا یار کہیں سے نمک کا استعمال کرو. کچھ محافظوں نے اس کو روسٹ کرنا شروع کر دیا آگ پہ، اور ایک آدمی سے کہا گیا کہ نمک لے کے آؤ. ایک آدمی جو تھا وہ ساتھ والے گاؤں میں گیا، وہاں سے نمک لے کے آیا، نمک کی چٹکی لے کے آیا. بادشاہ سلامت کو نمک پیش کیا تو بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو اس نمک کے تم پیسے ادا کر کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی نہیں. تو بادشاہ نے کہا بالکل غلط بات ہے، یہ پیسے پکڑو اور اس نمک کے پیسے دے کے آؤ اس شخص کو جہاں سے تم یہ نمک لے کے آئے ہو. تو بادشاہ کے وزیروں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت اس میں کیا حکمت تھی، چٹکی بھر تو نمک تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بادشاہ نے اس موقع پر ایک ایسا اخلاقی سبق جو خنجر کی طرح انسانی دلوں میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنا اثر چھوڑ کے آتا ہے ویسی بات کی. بادشاہ نے کہا دیکھو ظلم بھی
اپنی ابتدا میں بہت تھوڑا سا تھا، جیسے کہ یہ نمک کی چٹکی، اور پھر آہستہ آہستہ ہر شخص نے اس نے اپنا حصہ ڈالتا گیا، اور آج دیکھو پوری دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی انداز میں ظلم کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ تو ظلم بھی ابتدا میں بڑا چھوٹا تھا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ظلم، اب اس کا لیسن یہ ہے کہ ظلم کو ابتدا میں ہی قتل کر دیا جانا چاہیے، اس کا سامنا کیا جانا چاہیے، اس کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ آگے بڑھتا جائے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے، اور اس وقت دنیا میں ظلم کے پھیلاؤ کی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ یہ تھی اس کی دوسری حکایت۔ آئیں اب ہم چلتے ہیں اس کی تیسری حکایت کی طرف۔ تیسری حکایت اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی بہت بیمار ہو گیا، اس کا بالکل کوئی علاج سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے۔ تمام طبیب بلائے گئے، مختلف ملکوں سے طبیب بلائے گئے، تو طبیب جو تھے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ بادشاہ سلامت کا علاج ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی صحت مند شخص کا پتا جو ہے، کسی صحت مند شخص کا پتا اگر آپریٹ کر کے بادشاہ کو لگا دیا جائے تو بادشاہ سلامت ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اور قاضی نے حکم جاری کیا کہ کوئی ایسا نوجوان تلاش کیا جائے جس کا پتا صحت مند ہو۔ ایک کسان کا بیٹا ڈھونڈ لیا گیا، اور جب ڈھونڈا گیا تو کسان کے بیٹے کے والدین کو بھی بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس کو بہت سے انعام و اکرامات دیے، تو اجازت دے دی اس کسان نے اور اس کی بیوی نے کہ اس کے بیٹے کا پتا نکال لیا جائے۔ تو ہوا کیا، جب وہ پتا نکالا گیا یا نکالا جانے لگا تو وہ شخص جو تھا، وہ لڑکا جو تھا، وہ نوجوان جو تھا، ابھی جوانی کی تصویر ہی بنا ہوا تھا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے اور جو اس کا بادشاہ کا قاضی تھا اس کے سامنے اور طبیبوں کے سامنے آسمان کو دیکھنا شروع کیا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ زمین پر رہتے ہوئے میں انصاف اس قاضی سے مانگوں، اس قاضی نے جو انصاف کیا ہے وہ میرے سامنے آ گیا، اور ایک بادشاہ جو تم ہو، تم سے انصاف مانگوں اپنی زندگی کا، تمہارا انصاف بھی میں نے دیکھ لیا ہے، اور اب زمین پہ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اب میں خدا کی طرف دیکھ رہا ہوں، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو ہی انصاف کر، تیری بنائی ہوئی دنیا ہے، تو نے ہی ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو میں اس دنیا میں قاضی اور بادشاہ سے اگر انصاف حاصل نہیں کر سکا تو اے اللہ تو ہی مجھے انصاف عطا فرما۔ یہ بات جب بادشاہ سے کی گئی، اس نوجوان نے کی، تو بادشاہ نے کیا کیا، ایک انتہائی تاریخی فیصلہ کیا۔ اس نے کہا میری جان جاتی ہے تو جائے، اس لڑکے کو کچھ نہ کیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی بادشاہ نے اس کو آزاد کیا، چند دنوں کے بعد بادشاہ کی اپنی حالت جو تھی صحت یابی، بیماری کی طرف سے صحت یابی کی طرف چل پڑی، اور بادشاہ چند دن میں صحت یاب ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ اگر زمین پر رحم کرو گے، زمین پر لوگوں کے ساتھ ترس کھاؤ گے، زمین پر لوگوں کا احساس کرو گے، تو اللہ کی رحمت بھی آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گی اور آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے نجات دلائے گی۔ یہ ہے اس کا ایک اخلاقی سبق جو انتہائی روح پرور اور دل میں کھب جانے والا سبق ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس چیپٹر نمبر 8 کی ایک اوور آل سٹوری۔ اب انہی چیپٹرز میں سے آپ اسٹوڈنٹس کو میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے کہ 4 چیزیں آتی ہیں بک 1 میں سے۔ ایک تو ٹرانسلیشن کا پیراگراف اس میں سے آپ کو آئے گا، سیکنڈلی شارٹ کویسچنز آئیں گے، تھرڈلی اس میں سے آپ کو سینونیمز آئیں گے آبجیکٹیو کے اندر، اور نمبر 4 آپ کو اس میں سے پنکچویشن کا پیراگراف آئے گا۔ پنکچویشن کا پیراگراف، ٹرانسلیشن، اس کی شارٹ کویسچنز پہ میں نے الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ میری چینلز کی پلے لسٹ میں جا کے وہاں سے انٹر پارٹ 1 کی جو امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز ہیں، پنکچویشنز ہیں، اور جو امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں اس چیپٹر کے، اس پہ نشانی لگا کے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ ویڈیو کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن دیا جا سکے، چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔